بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے ریاض الصالحین کی مجلس میں ہم حاضر ہیں، اور اس وقت ریاض الصالحین کی کتاب الاخلاص کی حدیث نمبر 10 کے انوارات سے ہم مستنیر ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک کے کلمات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی توضیحات کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل جماعة تزید علی صلاته فی سوقه وبیته بدعا و20 درجہ۔ اس روایت کے راوی سیدنا عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے حالات زندگی بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکے ہیں۔ سر دست صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان کے پاس ایک بلی ہوتی تھی جو ان کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن یہ اسی بلی کے ساتھ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، ابو ہریرہ او بلی والے۔ ہر جگہ پر ابو کا معنی باپ نہیں ہوتا، بعض جگہوں پر اس کا معنی والا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ابو ہریرہ سیدنا عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس لیے نام نہیں تھا کہ آپ کی کوئی اولاد میں سے تھا جس کا نام ہریرہ تھا، بلکہ اس لیے کہ اس بلی کی وجہ سے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے از روئے شفقت ان کو بلی والا کہہ کر پکارا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، میں ارادتاً اسم الجلالہ کے بعد تعالی کا لفظ اضافہ کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت کے اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کریمانہ کے یہی آداب ہیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا نام اس کی صفات کے سوا نہ لیا جائے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل جماعة تزید علی صلاته فی سوقه وبیته بدعا و20 درجہ۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور دوسرا شخص اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے، یا بازار میں جہاں پر وہ مارکیٹ لگاتا ہے وہاں پر وہ اپنی نماز ادا کرتا ہے۔ تو وہ شخص جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اس شخص کو اللہ رب العزت اجر کے اعتبار سے 27 گنا اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک بنیادی حکمت یہ ہے کہ اس کے لیے وہ سفر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے بندوں سے ملتا ہے۔ یہی اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ مل کر وہ نماز کو ادا کرتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاة الرجل جماعة تزید علی صلاته فی سوقه وبیته بدعا و20 درجہ۔ اور جماعتن ایک روایت میں فی جماعتن بھی ہے، یعنی جماعتن سے پہلے فی کا لفظ مذکور ہے۔ اس ترکیب میں صلاۃ الرجل جماعتن میں جماعتن جو ہے وہ تمییز نسبت بن رہی ہے، یعنی صلاۃ کی جو رجل کی طرف اضافت ہے، اس اضافت میں ایک ابہام تھا اور اس ابہام کو دور کر رہا ہے لفظ جماعتن۔ تو جو نسبت سے تمییز ہوتی ہے اسے تمییز نسبت کہتے ہیں۔ تو صلاۃ الرجل ممیز ہے اور جماعتن اس کی تمییز نسبت ہے۔ اور دوسری صورت میں فی جماعتن کی شکل میں وہ اس کی صفت ہے، صفت نہیں صفت ہے۔
صلاۃ الرجل جماعتاً، آدمی کی نماز جماعت سے یا جماعت میں تزید و زیادہ ہوتی ہے اس کی نماز پر، اس کے بازار میں اور اس کی گھر میں۔ واضح ہے کہ گھر میں پڑھی ہوئی نماز سے اور بازار میں پڑھی ہوئی نماز سے مسجد میں نماز کی ادائیگی بہت بہتر ہے۔ سوق کا معنی ہے بازار، مارکیٹ، شاپنگ پلازاز۔ سوق کا معنی ہوتا ہے چلانا۔ تو یا تو سوق کو سوق اس لیے کہتے ہیں کہ لِأَنَّ النَّاسَ يَسُوقُونَ إِلَيْهَا بِضَاعَهُمْ، اس لیے کہ لوگ اپنے سامان کو لے کر مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں، ہانکتے جاتے ہیں۔ خچر ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، سامان ہوتے ہیں۔ تو یا تو یہ یسوقون الیہا بضاعہم کسی ہے، اور یا اس لیے ہے کہ لوگ بازار میں کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہوتے وقت آدمی اپنی ساق پر ہی کھڑا ہوتا ہے، یعنی اپنی ٹانگوں پر ہی کھڑا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو سوق کہتے ہیں۔ تو مسجد میں پڑھی ہوئی نماز اجر میں گھر میں اور بازار میں پڑھی ہوئی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ چاہے وہ گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، چاہے وہ گھر میں تنہا نماز پڑھے، دونوں صورتوں میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ بعض علماء کرام نے یہ فرق کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ گھر میں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یا مارکیٹ میں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو یہ پھر مسئلہ درپیش نہیں ہوتا۔ مگر صحیح بات یہی ہے کہ مسجد گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، بازار میں جماعت سے پڑھے یا جماعت کے بغیر پڑھے، باہر صورت جو مسجد میں جماعت کی نماز ہے اس کا ثواب گھر کی یا مارکیٹ کی جماعت کی ثواب سے کہیں زیادہ ہے۔ بدعن کا لفظ جو ہے اس کو دونوں طرح پڑھا گیا ہے، اس کو بدعن بکسر الباء بھی پڑھا گیا ہے اور بدعن بفتح الباء بھی پڑھا گیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی 3 سے لے کر 10 تک کے عدد ہوتے ہیں، اور کبھی اس کی تعیین ہو جاتی ہے 5 سے، 6 سے اور 7 سے، یعنی بدعن و 20، 25 بھی ہو سکتا ہے، 26 بھی ہو سکتا ہے اور 27 بھی ہو سکتا ہے، مگر ایک دوسری حدیث پاک میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابہام نہیں رکھا اور ان نے ایک نسبت کو بیان فرما دیا ہے۔ اچھا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ گھر میں پڑھی ہوئی نماز اور بازار میں پڑھی ہوئی نماز ثواب کے اعتبار سے برابر ہوں، اس لیے کہ اسواق کو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوت الشیاطین کہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بازاروں کے اندر افراتفری ہوتی ہے، آرام نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا۔ تو آدمی کی نماز جماعت سے زیادہ ہوتی ہے اس کی نماز پر گھر میں اور بازار میں، اور اس کے بازار میں 27 درجہ، یعنی 20 سے کچھ درجے زیادہ۔ تو یہ اس میں تو برابر ہے، مفضول ہونے میں تو گھر کی نماز اور سوق کی نماز برابر ہے، یعنی صلاۃ الرجل جماعتاً فی بیتہ ان صلاۃ الرجل جماعتاً فی سوقہ، دونوں برابر ہیں۔ برابر کس میں ہے؟ مفضول ہونے میں برابر ہیں۔ یہ نہیں اس سے ضروری ہے کہ گھر میں پڑھی ہوئی نماز اور سوق میں بازار میں پڑھی ہوئی نماز آپس میں برابر ہو جائیں، صرف اس امر میں برابر ہیں کہ دونوں مفضول ہیں اور دونوں سے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔